الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ پہلے ہفتے سے تعداد زیادہ ہے اور دعوت چلائیں۔ آج کی کلاس میں یہ الفاظ نئے ہیں، شاید ان میں سے کوئی الفاظ کوئی گزرے ہوں۔ لمثوبۃ ثواب سے ہے، ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ نماز پڑھی اس پہ ثواب ملے گا، یعنی اس کا بدلہ ملے گا۔ روزوں کا ثواب ہے، یعنی روزوں کا بدلہ ہے۔ وہ جو بدلہ ملے گا اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہوں گی، اس کو آپ انعام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر کام کا اللہ کے ہاں بدلہ ہے، ہر کام پر اللہ نے انعام رکھا ہے۔ آپ اگر زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا بھی اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ آپ نے پاؤں سے کوئی چیز راستے سے ہٹا دی ہے نا، اس کا ثواب ہے، یعنی اس پر بھی اللہ آپ کو بدلہ دیں گے۔ آپ نے کسی کو اچھی بات کہی ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یعنی اس پر بھی اللہ بدلہ دیتا ہے۔ کتنے شکر قدردان ہے اللہ، ہر کام پر اچھی چیز دیکھی، اچھی سنی، اچھی بولی، عملاً کوئی اچھا کر دیا، مسکرا دیے، اس پر بھی اللہ بدلہ دیتا۔ اتنا مہربان کوئی نہیں۔ راعنا، راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت کریں۔ یودو چاہتا ہے، یختص عطا کرتا ہے، مختص کرتا ہے۔ ما ننسخ، ہم نہیں مٹاتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ حکم منسوخ ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نازل کیا تھا، پھر منسوخ کر دیا، یعنی پھر اللہ نے مٹا دیا، اس کی جگہ نیا حکم اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، اس چیز کو پہلی کو ختم کر کے نئی چیز کا حکم دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانی کتابوں کو منسوخ کیا۔ منسوخ کے معنی یہ ہیں کہ پہلی کتابوں کو ختم کر دی۔ تورات، زبور، انجیل اب اگر موجود بھی ہوں تو اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات والوں کو دی ہے، قرآن مجید، جو بالکل محفوظ ہے، جس میں وہ سارے مضامین، ساری نصیحتیں، ساری چیزیں اللہ نے دوبارہ اتار دی۔ تو جو پہلا حکم جس کو مٹا دیا جائے اس کو منسوخ کہتے ہیں، جیسے پہلی آسمانی کتابیں منسوخ کہلائیں گی، اور قرآن مجید کو ناسخ کہا جائے گا کہ ان کی جگہ اس کو لایا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید میں جو احکامات ہیں نا، جو پہلا حکم تھا اس کو منسوخ کہیں گے، اس کی جگہ جس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو ناسخ کہیں گے۔ ناتی، ہم ایک کو مٹا دیتے ہیں، اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس سے بہتر حکم دیتے ہیں۔ ولی، حمایتی، نصیر، مددگار۔ ضل، گمراہ ہوا۔ سوا، سبیل، سبیل تو راستے کو کہتے ہیں، سوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا، عربی میں سوا سوا کہتے ہیں، برابر برابر، تو سوا سبیل یعنی سیدھا راستہ۔ یردونکم، رد کرنا، پھیرنا، یعنی کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ نے اس کو واپس پیچھے کر دیا، اس کو پھیر دیا، اس کو کہتے ہیں رد کرنا، لوٹانا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب کفار کی چاہت یہ ہے ہمیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں۔ وہ وقتاً فوقتاً تم سے غیر محسوس طریقے سے ایسی حرکتیں کروائیں گے، ان کی دلی چاہت یہ ہے کہ تم اسلام سے نکل جاؤ، تو وہ تمہیں لٹائیں گے، پھیر دیں گے کفر کی طرف۔ ما تقدمو، جو خیر کی بلائی کی چیز تم آگے بھیجتے ہو اپنی آخرت کے لیے، اس کا بہترین بدلہ اللہ کے ہاں پاؤ گی۔ خیر، بلائی،
خیر کا لفظ اتنا جامع ہے، مال پر بھی بولا جاتا ہے، ہر نیکی پر بولا جاتا ہے۔ زبان سے کچھ کہا ہے وہ بھی خیر کا لفظ ہے، بلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ بھی ہر بلائی، اس لیے وہ ساری دعاؤں میں سب سے جامع دعا ہے کہ آپ جس نیت سے بھی پڑھیں گے، جو بھی چیز آپ کو چاہیے، آپ ربنا آتنا فی الدنیا میں نیت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام، وہ نعمت، وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 ہے غالباً۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل گئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ پیچھے بات چل رہی تھی یہودیوں کی، یہودیوں کے جو شبہات تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ ایک شبہ تو ان کا یہ تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین تورات سے ملتے جلتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے کیسے ملتے جلتے ہیں؟ تورات میں تو غیر اللہ کو پکارنا جائز تھا، قرآن مجید میں اس کو منع کیا ہے کہ اللہ ہی کو پکارا جائے غائبانہ طور پر، اللہ کے علاوہ اولاد، روزی، صحت کسی اور سے نہ مانگی جائے، اسباب سے ہٹ کر غائبانہ طور پر یہ صرف اللہ کو پکارنے کی اجازت ہے، غیر اللہ کو پکارنا پھر شرک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغام لائے ہیں، وہی کتاب لائے ہیں جو پہلے انبیاء کے پیغام کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے تو جادو کرتے کیا اور اس کے زور پر انہوں نے اتنی بڑی حکومت حاصل کی۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ ہاروت ماروت دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں اتارے، وہ بھی جادو سکھاتے تھے، تو غیر اللہ کو پکارے بغیر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کی نفی فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، ما کفر سلیمان، یہ جادو کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یہ جنات اور شیاطین کا کام تھا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، ان سے پھر وہ کتابیں، وہ ساری چیزیں چھین کر ضبط کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفن کی، ان کی وفات کے بعد وہ جنات نے پھر نکال کر لوگوں میں مشہور کر دی اور یہ پھیلا دیا کہ یہ ہے وہ جادو جس کے زور پر سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ حالانکہ ہم نے سورہ صاد کی آیات میں پڑھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم سلطنت، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، کوئی جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی محض عطا تھی۔ ہاروت ماروت کے بارے میں جو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جادو سکھاتے تھے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی، وہ جادو نہیں سکھاتے تھے، وہ جادو اور معجزے میں فرق سمجھاتے تھے، نشانیاں بتاتے تھے، لوگوں میں یہ خلط ملط ہو گیا تھا کہ معجزہ کیا چیز ہے اور جادو کیا چیز ہے، تو وہ آ کر انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ معجزے کی یہ نشانیاں ہیں، جادو کی یہ نشانیاں۔ جادو تو کفر ہے، فرشتے کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ اور اس پر غلط کہانیاں بھی مشہور ہیں عوام میں، اور بعض تفسیروں میں بھی لکھ ماری کہ جی وہ فرشتوں کے پاس اسم اعظم تھا، وہ روزانہ واپس اسم اعظم کے ذریعے سے آسمان پہ جاتے تھے۔ ایک عورت نے ان کو لالچ دیا اور کہا کہ تم اسم اعظم مجھے بتاؤ، تو مریخ نام تھا اس عورت کا، تو وہ اسم اعظم عورت کو بتایا، انہوں نے یہ گناہ میں مبتلا ہوئے، گناہ کے بعد اب اسم اعظم
یہ بھول کے تو اوپر نہیں جا سکے، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا، اور قیامت تک ان فرشتوں کو الٹا لٹکائے رکھا جائے گا، چونکہ انہوں نے گناہ کیا اور اسم اعظم بھی ان سے چھین لیا گیا۔ کچھ کہانیاں، واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ غور کریں تو ویسے ہی جھوٹے نظر آتے ہیں۔ سب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بے بنیاد جھوٹا واقعہ ہے، فرشتوں میں گناہ کا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں، وہ کیسے گناہ کریں گے؟ اور چونکہ اسم اعظم اس عورت کو مل گیا تھا تو وہ اسم اعظم کے ذریعے سے اوپر چلی گئی، تو اوپر اس کو مریخ ستارے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ چمکا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر تو سارے ہی ستارے نیچے سے اوپر لوگ گئے ہوئے ہیں، ستارے اور چیز ہے، وہ مریخ ستارہ اور ہے، کوئی ایسی عورت مسخ ہو کر اوپر نہیں گئی، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہماری گلیوں میں چھین لی جاتی ہے، جس کی پاس آئی تو صحیح کی۔ اسم اعظم کوئی عورت غلطی کے بعد چھینے اور پھر اس کے ذریعے سے اوپر چلی جائے۔ اس طرح کی جھوٹے کہانیوں میں فرشتوں کی عصمت کا یاد رکھیں، فرشتوں کو اللہ نے محفوظ معصوم مخلوق بنایا۔ سورہ تحریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کچھ نہیں کر سکتے، گناہ کا مادہ ان میں رکھے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم بنایا، کسی نبی سے کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اس طرح کی کہانیاں جو یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی طرف نسبت کی ہے جھوٹے گناہوں کی، نعوذ باللہ، کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت کریمہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں یہود و نصارہ کو توحید کی طرف۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ لوگ جادو، غائبانہ پکار، شرک سے توبہ تائب ہو کر آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لمثوبۃ من عند اللہ، لمثوبۃ کی کیا معنی ہے؟ تو ان کو بدلہ دیا جاتا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اتنے بڑے فیصلے پر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے، بدلہ دیتے، اور وہ بدلہ ان کے اس جادو سے، شرک سے خیر، بہت بہتر ہوتا۔ یہ ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پہلے اور مذہب کا ماننے والا تھا، اسلام کی دعوت ملنے کے بعد اگر وہ اسلام میں آ جائے، اس کو اللہ 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک پہلے مذہب پر عمل کرنے کا اور دوسرا دوسرے مذہب پر۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کیا معنی کریں گے؟ لو کا تو بہت دفعہ گزرا ہے نا، اور اگر وہ لوگ، بے شک وہ سارے لوگ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ، تو ان کو بدلہ دیا جاتا اللہ کی طرف سے، اور وہ بدلہ خیر، اس جادو سے، شرک سے بہت بہتر ہوتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے، اگر اس بات کو وہ سمجھتے تو۔ اب اگلی آیت میں یہودیوں کے کچھ پروپیگنڈے تھے، سازشیں تھیں ایمان والوں کے خلاف، ہمیشہ سے انہوں نے سازشیں کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بندہ قریب آتا ہے وہ تو پھر کبھی بھی دور نہیں ہوتا، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ دین اتنا خوبصورت ہے، فطرتی دین ہے، تو لہٰذا ایسی کوئی سازشیں کی جائیں کہ یہ اس دین اسلام میں رہتے ہوئے
اپنا نام بے شک مسلمان رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ایمان سے فارغ ہو جائیں۔ آج کل بھی یہودی بہت ساری اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہماری قوالیوں میں شرکیہ جملے ڈال دیتے ہیں، ہمارے گانوں میں کفریہ جملے ڈالتے ہیں، ہماری نعتوں میں کتنے کفریہ شرکیہ الفاظ ڈال دیتے ہیں۔ اب مسلمان پڑھنے والے بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اور سننے والے بھی جھوم جھوم کے سنتے ہیں، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ہوتا وہ کفر ہے۔ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، ایک کتاب ایک عالم نے لکھی ہے، 100 گانے انہوں نے اس میں لکھے ہیں کہ اس گانے میں کفر ہے، جو یہ گانا گائے گا سنے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی نعتیں، ہم تو اس ترنم پہ جھومتے رہتے ہیں نا کہ اس میں شرکیہ الفاظ اتنے ہیں کہ آدمی مومن نہیں رہتا۔ قوالیاں، کتنے افسوس کی بات ہے، جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی کفر اور شرک کو ہم نعتیہ کلام میں پھر پیش کریں اور دین سمجھ کر، اس سے کیا ایمان کی تجدید ہوگی، کیا ایمان میں حرارت پیدا ہوگی؟ وہ تو جو پہلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سازشیں ان کی ان چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ لباس کے اعتبار سے بھی جو چیزیں ہماری حیا کے خلاف ہیں، فیشن بنا کر ہمارے معاشرے میں وہ داخل کر دیتے۔ کوئی نوجوان گزر جائے وہ فیشن والا لباس پہن کر، کوئی خاتون ایسی گزر جائے جو ٹی وی پہ آ کر وہ نمائش کرا دے، ہماری مارکیٹ میں وہ فیشن آ جاتے ہیں۔ وہ آستینے غائب ہیں ہمارے خواتین کے لباس سے، اب شلواروں میں پنڈلیاں ننگی کرنی شروع کر دی۔ یہ سراسر قرآن و سنت کے خلاف لباس ہے، مگر فیشن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو اس کو قبول کر رہا ہے، سر ننگا کر رہی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس پہ جو ننگے سر پھرتی ہیں تو لعنت ہوتی ہے، مگر ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو کہاں اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ ان کی سازشیں پہلے بھی تھی اور آج بھی چل رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے، گفتگو سنتے سنتے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ میں سمجھا نہیں ہوں، سوری، آپ دوبارہ اس بات کو دہرائیں۔ تو صحابہ کہتے تھے راعنا، راعنا، یہ ہماری رعایت کریں کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ دہرا دیں آسان کر کے۔ اس لفظ کا ایک معنی تو یہ ہے، یہ صحیح ہے کہ میری رعایت کریں، اس کو اور آسان کر دیں۔ اس کا ایک اور معنی جو غلط ہے، جو غلط معنی ہے، اس کو عین اور نون کے بیچ میں یا بڑھا دیں یا کھڑی زیر کر کے پڑھیں اس کو، راعینا، راعینا، اس کا معنی ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے۔ اب جو سادہ مسلمان تھے ان کو کیا پتا کہ اندر شرارت کیا ہے، یہ کس نیت سے یہ لفظ بول رہے ہیں؟ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نہ مسلمانوں کو پتہ چلا۔ یہودی اس طرح کے یہ لفظ استعمال کرتے، مگر انہ علیم بذات الصدور، غیب جاننے والا تو وہ ہے نا جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مسلمانوں کو منع کر دیا، راعنا کا لفظ بولو ہی نہیں۔ جس لفظ کے کسی بھی معنی میں توہین کا خطرہ ہو تو تم مت استعمال کرو، اس کی جگہ تم انظرنا بولا کرو۔ انظرنا کا معنی ہے کہ ہمیں دیکھیں، ہمارا خیال کریں۔ تو راعنا کے لفظ سے ہی منع کر دی۔ آپ 28واں پارہ نکالیں، سورہ مجادلہ، آیت نمبر 8۔ اٹھائیسویں پارے کی پہلی سورت۔ مل گئی؟
28واں پارے کا دوسرا پیج ہے، آیت نمبر 8۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، یہ منافقین کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نہو جن کو منع کیا گیا، عن النجوی مشوروں سے، خفیہ مشورے کرنے سے روکا گیا کہ دیکھو خفیہ مشورے نہ کرو، یعنی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، ثم یعودون، پھر وہ وہی حرکتیں بار بار کر رہے ہیں، لما نہوا عنہ، جن حرکتوں سے ان کو روکا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ مشورہ کرتے ہیں گناہ کا، ظلم کا، اور نبی کی، رسول کی نافرمانی کا، ٹھیک ہے، معصیت الرسول۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو یہ آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ کے ساتھ نہیں کرتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام کیا۔ اللہ نے جو الفاظ بتائے نا، السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی، ان الفاظ کے ساتھ یہ سلام نہیں کرتے، یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سلامت رہیں، السلام علیکم کے معنی ہے آپ تباہ ہوں۔ مگر یہ تو ان کی دل کی ایک شرارت تھی نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی اور پکڑی۔ فرمایا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور پھر آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، موقع ملے تو اسی مجلس میں موقع نہ ملے تو واپسی پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو پھر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتے، ہم نے کتنی بڑی بددعا دی ہے ان کو اور ان کو کچھ نہیں پتہ چلا۔ لولا، کیوں نہیں، يعذبنا اللہ، اللہ نے ہمیں سزا دی، بما نقول، اس بات پر جو ہم نے کہی ہے ان کو۔ اور دیکھیں اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں، حسبہم جہنم، اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے جہنم سزا کافی ہے۔ یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ تو کیسی کیسی شرارتیں کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دلوں کے راز جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا، اس لیے منع کیا ہے السلام علیکم نہ کریں۔ مسلمانوں میں بھی یہ سلام فیشن بن گیا، اس لیے اس کو درست کرنا چاہیے، بچوں کا، خواتین کا، گھروں میں ملازمین کا تلفظ ٹھیک کیا جائے، ورنہ پتہ نہیں صبح سے شام تک کتنی دفعہ وہ ماں باپ کو بددعائیں دیں گے، یا ماں باپ کا تلفظ ٹھیک نہیں، وہ اپنی اولاد کو بددعائیں دے رہے ہوں گے۔ خیر، تو یہ ان کی شرارتیں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، کیا منع کریں گے اس کا؟ مت کہیں، مت بولا کریں، راعنا، اس لفظ کو جو ٹھیک تھا، ایک معنی تو بالکل درست ہے، اس سے بھی منع کر دیا، بلکہ اس کی جگہ فرمایا وقولو، قولو کا معنی کیا کہیں گے؟ اس کا واحد آتا نا قل، آپ کہہ دیجئے، اور جمع کیا آئے گی؟ قولو، تم سب بولا کرو انظرنا۔ راعنا کا متبادل بتایا کہ انظرنا کہا کرو، تاکہ اس میں توہین کا شک بھی نہ رہے، اور فرمایا واسمعوا، دیکھو اگر آپ لاپرواہی سے مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر بیچ میں آدھی بات سمجھ نہیں آئے گی، تو پھر نوبت آئے گی نا، آپ بولیں گے کہ میں سمجھا نہیں، تو فرمایا واسمعوا، شروع سے آپ انتہائی غور سے، توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کریں، تاکہ آپ کو یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ واسمعوا، واسمعوا کی کیا معنی ہے؟ غور سے سنا کریں۔ اب یہ اگلا جو جملہ آ رہا ہے نا، یہ بہت دفعہ گزرا ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شاباش،
لیے کس کا معنی کیا ہم نے؟ للکافرین لام زیر لی. دردناک کس لفظ کا معنی کیا؟ علیم. عذاب مہین بھی آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ذلت آمیز، یعنی رسوا کرنے والا عذاب. ایک ہے دردناک جس میں تکلیف زیادہ ہوگی، اور ایک ہے جس میں رسوائی زیادہ ہوگی، وہ اس کے لیے آتا ہے عذاب مہین. وہ بعض جگہ عذاب عظیم آتا ہے، بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا ہوگی. ما یود الذین کفروا، ما یود کیا معنی کریں گے؟ ما یود نہیں چاہتے، کفروا منکر اسلام، کفروا منکر اسلام کوئی بھی ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں یا ان کے علاوہ مشرکین میں سے ہوں، منکرین اسلام کوئی بھی نہیں چاہتے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، ان ینزل یہ کہ نازل ہو، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھی بلائی کی چیز، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. کفار کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملے، تمہیں کوئی فتح ملے، تمہیں نعمتیں ملیں، تمہاری معیشت اچھی ہو، تمہیں عروج اور ترقی ملے، تمہیں عزت ملے، کبھی بھی نہیں چاہتے. اور خاص طور پر مفسرین نے لکھا ہے یہاں اس خیر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کا ہے، لیکن یہاں مراد اس خیر سے وہی ہے، چونکہ ان کو یہ بڑی تکلیف تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنایا، اور یہ وہی جو قرآن مجید کی شکل میں اتر رہی ہے یہ بنی اسرائیل میں سے کسی پر اترتی. واللہ یختص، واللہ یختص کفار تو نہیں چاہتے مگر واللہ یختص اللہ مختص کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت، من یشاء جس کو چاہتے ہیں. یہ تو وہ جلتے تھے نا، مگر اللہ نے فرمایا اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت دے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ بڑے فضل والے. یہ اللہ کی مرضی، اللہ اپنی رحمت، یہ وحی کی نعمت جس کو چاہے دے. اب ان کا اعتراض یہ تھا مسلمانوں پر اور اسلام پر، یہ کیسا دین ہے؟ یہ کہتے ہیں آسمان سے وحی آتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اترتی ہے. پہلے کہتے ہیں یہ حکم اترا تھا، اور اب کہتے ہیں وہ حکم اللہ نے ختم کر دیا، یہ نیا حکم آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو پہلے کے حالات سے بھی واقف ہیں، درمیانی حالات سے بھی واقف ہیں، آنے والے حالات سے بھی واقف ہیں. تو اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے؟ یہ تو انسانوں کے عادت ہے کہ انسانوں کو آئندہ کا پتہ نہیں ہوتا. ایک فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. تو اللہ کا اگر کلام ہے تو اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ حکم بدلا ہے اور اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہی اس کے غلط ہونے کی، جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں یہ غلط ہونے کی نشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم مریض کو دوائی دیتا ہے نا، اس کے حالات کے مطابق علاج کر رہا ہوتا ہے. جب اس کے حالات ایک طرح کے ہوتے ہیں تو وہ ایک نسخہ چلا رہا ہوتا ہے. جب اس کے حالات بدلتے ہیں نا تو پھر وہ اس کو اسی طرح نہیں چلاتا، بلکہ بدل کر اس کو دوائی دیتا ہے.
تو یہ اس حکیم کی، ڈاکٹر کی مہارت، دانائی، حکمت، سمجھداری سمجھی جاتی ہے کہ اس نے نسخہ بدلا ہے اس کی حالت۔ ایک ہی گولی اگر چلاتا رہے کہتے ہیں کیا بیوقوف آدمی، ان پڑھ آدمی۔ تو اگر حکیم کی دانائی اور سمجھداری ہے کہ وہ مریض کی حالت کے مطابق نسخہ بدلے، تو یہ اللہ کی حکمت کے نشانی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے حالات کے مطابق حکم بدلتے ہیں۔ اور پھر یہ تو مجھے اور آپ کے ذہن میں تھا نا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے، جس نے حکم اتارا اس کو تو پتہ تھا یہ میں نے کب تک کے لیے حکم اتارا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ دوسرا حکم دینا ہے۔ جیسے بچوں کو بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ان کو کس طرف لے جا رہے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ پہلے ان کو ایک بات بتا کر ایک خاص چیز کا قائل کرتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کہاں تک لے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شراب کے نقصانات بتائے، منع نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشے میں ہو وہ عبادت کے قریب بھی نہ جائے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ شیطانی کام ہے، ان کو چھوڑ دو۔ آہستہ آہستہ چھڑوا دی۔ پہلے ہی دن اگر کہتے، لوگ کہتے جی تو چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جیسے آج کل لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا بڑا کاروبار ہم چلا رہے ہیں، سود سے نہیں نکل سکتے، لہذا دیکھی جائے گی آخرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم حکم ایک کو ختم کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی اچھا حکم ہم لاتے ہیں یا اسی جیسا لاتے ہیں۔ اب اسی کی مثال ہے کہ ایک راعنا کے لفظ کو ہم نے بٹا دیا، ہم نے اس سے بھی اچھا واضح لفظ ہم نے لایا انظرنا۔ اس میں کیا اعتراض ہے؟ فرمایا ما ننسخ من آیت، نہیں بدلتے، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم اس کو مٹاتے ہیں، نأتی بخیر منہا، کیا کریں گے مانا؟ نأتی، ہم لاتے ہیں، بخیر، بہتر، منہا، اس سے جس حکم کو مٹایا اس سے بہتر والا لاتے ہیں، او مثلہا، یا اسی جیسا ہم لے آتے ہیں متبادل۔ پہلے حکم تھا کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنی ثوابدید کے مطابق آخری وقت میں اپنے رشتہ داروں کو وصیت کر دے کہ تمہاری جائیداد کس رشتہ دار کو کتنی دینی ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، بہنوں کو کتنا دینا ہے، بھائیوں کو کتنا دینا ہے، بچوں کو کتنا دینا ہے۔ یہ اس پر چھوڑا تھا سورہ بقرہ میں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا حصہ مقرر کر دیا، بیوی جو ہے والدین کا حصہ مقرر کر دیا، بیٹی کا حصہ مقرر کر دیا، بیٹوں کا حصہ مقرر کر دیا۔ فرمایا کہ اب تو میرا دو بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ تمہارا اختیار ختم ہو، جو ہم نے طے کیا ہے۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ 60 سال تک عبادت گزار رہتے ہیں، لیکن آخری وقت میراث میں ایسی گڑبڑ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ محض کسی غصے کی وجہ سے رشتہ داروں کو میراث سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، یا کسی اور حصہ دار کو۔ فرمایا اس کی وجہ سے اللہ کا حکم بدلا ہے نا، تو وہ جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکم بعد میں جب آ گیا، پہلے والا حکم، اب فوت ہونے والے کو اختیار ختم ہو گیا کہ وہ حصے اپنے طرف سے بنائے، وہ اللہ نے بنا دیے، بس اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ تو آیت کئی دفعہ گزری ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کسی حکم کو بھی بدل دیں، ختم کر دیں، نیا حکم لے آئیں۔ الم تعلم ان اللہ، پھر وہی بات مختلف انداز سے کہی ہے، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا معنی کریں گے؟ ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہت۔ آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین میں بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
تو جب بادشاہ وہ ہے تو اس کی مرضی نا، اور وہ با اختیار بادشاہ ہے، وہ جیسا حکم دے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وَمَا لَكُم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے علاوہ تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو لہذا جو اللہ کا حکم ہے، جو اس کی مرضی ہے، جو اس کی پسند ہے، جو اس کی چاہت ہے، اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ دنیا میں اگر کسی کی چاہت اور مرضی کے مطابق فیصلے کیے تو پھر تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امتی موسیٰ علیہ السلام سے مختلف سوالات کرتے تھے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ مصر سے جب دریا پار کر کے آئے تو دیکھا ایک جگہ بت کی عبادت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا الہ بنائے نا، ہم بھی اس کی پوجا پاٹ کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے جاہل ہو، جس کفر شرک سے بچ کر ہم مصیبت سے مصر سے آئے ہیں، وہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کہ یہاں ایک معبود بناؤں۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی جو کفر اختیار کرے گا ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے پھر جائے گا۔ یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے مغالطوں میں، سازشوں میں، فتنوں میں نہ آنا، ہوشیار رہنا۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی تم ایسی چیزیں اختیار کرو گے جو کفریہ ہیں، جو شرکیہ ہیں، یا رسومات کو سمجھ کر اپنا لو گے، تو یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا یہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دے گا۔ چلیں کافی ہوگی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو ثواب دیا جاتا، بدلہ دیا جاتا ان کو اللہ کی طرف سے، اور وہ خیرٌ، وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت بولو راعنا، وقولوا، بولا کرو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب سے ہوں، وللمشرکین، یا مشرکین ہوں، ان ینزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھی بلائی، وہی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اللہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما ننسخ من آیت، ہم نہیں مٹاتے کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم مٹاتے ہیں، نأت بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی، نہ کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے،
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کرے کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی جو اختیار کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔